جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حدیث نمبر 32 عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سعید خدری کا نام ہے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ضرر پہنچانا اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ لا ضرر، اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے ابتداء میں، بغیر اس کے کہ اس نے اسے کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ ولا ضرار، اور کسی کے نقصان کے جواب میں بھی نقصان پہنچانا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، یعنی ابتداءً بھی اور کسی ضرر کے جواب میں بھی۔ ضرر اور ضرار باب تفاعل ہے، قتل اور قتال۔ قتل یک طرفہ کسی کو قتل کرنا، قتال جب وہ تمہیں قتل کرنے لگے اور تم بھی اسے قتل کرنے لگو۔ تو کسی ایسے معاملے میں جب اس کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور ایک اذا التقى المسلمان بسیفیہما، دو مسلمان تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائے تو دونوں جہنم میں ہوں گے، اس لیے کہ دونوں کی بنیاد ہی غلط ہے، یا وہ بات لڑائی کی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے اختلاف ہے، لیکن ہر اختلاف تو لڑائی نہیں ہوتی نا، ہر اختلاف تو لڑائی کا جواز نہیں بنتا۔ مطلب یہ کہ اب یہ جو شام کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے ایک گروہ میں ایک غلطی ہوگی، ایک لحاظ سے ایک گروہ اچھا ہوگا، دوسرے لحاظ سے کوئی دوسرا، لیکن یہ اختلاف تو ہوگا، لیکن اس اختلاف کا مطلب لڑائی تو نہیں ہے نا۔ لڑائی کا جواز تو ہے کفر کے خلاف، کفر کے خلاف لڑائی کا جواز ہے۔ آپ اس کے خلاف لڑے، اسرائیل کے خلاف لڑیں ٹھیک ہے، امریکہ کے خلاف لڑے ٹھیک ہے، آپ دوسرے ظالم کے خلاف لڑے، ہندوؤں کے خلاف لڑے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے خلاف لڑتے ہیں وہ کافر ان کے خلاف لڑے، لیکن مسلمان کے خلاف کیوں لڑے؟ تو لا ضرر ولا ضرار، ابتداءً بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچائے، ولا ضرار، اور یہ بات بھی اس کی ضمانت نہیں بنتی، اس کا جواز نہیں بنتی کہ اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے تو تم اسے نقصان پہنچاؤ۔ ایک مطلب یہ ہے اس کا۔ دوسرا مطلب لا ضرر ولا ضرار کا یہ بھی ہے کہ لا ضرر، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایسا نقصان پہنچائے جس میں تمہارا فائدہ ہو، اپنے فائدے کی خاطر دوسرے کا نقصان کر دیں۔ ولا ضرار، اور اس بنیاد پر بھی یہ بھی نہیں کہ آپ کا فائدہ اس میں نہ ہو لیکن اس میں نقصان ہو، یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ اس لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگرچہ اس میں تمہارا فائدہ ہو تب بھی تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور اگر تمہارا فائدہ نہ ہو، ویسے تمہارا مزاج ایسا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ نقصان پہنچانا اس کی فطرت تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اس کی ایک سرشت بن جاتی ہے، اسے اس میں مزہ آتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو اذیت پہنچاؤں، وہ اذیت پسند بن جاتا ہے، اذیت پسند۔ کچھ لوگوں میں مزاجن ایسی چیز ہوتی ہے کہ دوسرے کو تکلیف دینا اس کو مزہ آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ ذہنیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بچپن سے کوئی ایسے مطلب ہے کہ ایسے ماحول میں وہ ہوتا ہے کہ بس اس کا ذہن الٹا بن جاتا ہے۔ خاص کر وہ لوگ جو بچپن میں کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی تکلیف اس کو پہنچاتا ہے، یا وہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جو محبت سے خالی ماحول ہوتا ہے۔ مثلا وہ بچے جو انتہائی بچپن سے ہاسٹلوں کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کو ماں کی محبت نہیں ملتی، ماں باپ کی محبت، ان کا سایہ نہیں ملتا۔ آج کل تو لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اس میں ہے اور وہ ہے، اور بچپن سے میں نے اس کو ڈالا ہے، اور ابھی
مطلب یہ کہ ابھی وہ اس بات کے اس زمانے میں ہوتے ہیں جب ان کو ماں کی محبت مل جائے، ماں باپ کی محبت. اب بچے 7-8 سال کیا 10-12 سال کے ہو جاتے ہیں. اب کچھ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بس ماں کے ارد گرد گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس مجھے ماں کے بغیر ان کو وقت نہیں گزرتا ان کا. یہ مزاج ہوتا ہے. اور آپ نے 2-3 سال 4 سال کے بچے کو اٹھا کر اس پر پھینک دیا. ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو محبت کا ماحول نہیں ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا. تو محبت کا ماحول نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ محبت کی بھوک تو اس میں ہے، پیاس تو اس میں ہے. اب وہ پیاس جو ہے نا وہ اس میں تو اس کے بعد اس میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. اب وہ ریئیکشن پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چونکہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے کسی نے محبت میں کسی کو محبت کیوں دوں. وہ جس طرح کہتے ہیں نا نیش عقرب نہ از پئی کی نست مقتضائی طبیعتش اینست. یہ جو ڈنک مارتی ہے نا بچھو، تو کہتے ہیں یہ آپ سے دشمنی نہیں ہے اس کی، یہ اس کا مزاج ہے. یعنی وہ جو مکھی ہوتی ہے اس کا بھی یہی مزاج ہے. یہ جو مچھر لوگوں کو کاٹتے ہیں تو اس لیے کاٹتے ہیں کہ آپ نے اس کا کوئی بیڑا غرق کر دیا ہے، آپ نے اس کا باپ مارا ہے، بس اس کا مزاج ہے. تو کچھ لوگ مطلب ہے کہ ڈس مزاج ہوتے ہیں، ڈسنا ان کے مزاج میں ہوتا ہے. اذیت مزاج، اذیت پسند ہوتے ہیں، زبان اس طرح چلاتے ہیں. وہ ان کے مطلب ہے کہ وہ ان کے دل میں کبھی ایسی بات ہوتی بھی نہیں ہے، یا وہ ارادتاً ایسا کرتے بھی نہیں ہے، لیکن بس ان کی زبان میں ایسی بات ہے. تو ایسے لوگوں سے برے لوگ ہیں یہ. یعنی یہ اس کی برائی کم نہیں کرتی کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہے. بھائی نیت، تمہاری نیت کا مجھ سے کیا واسطہ، جب کہ تمہاری زبان ایسی ہے، جب تمہاری حرکت ایسی ہے، جب تمہارا رویہ ایسا ہے. تو لا ضرر ولا ضرار، اس ضرر کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے جس میں تمہارا فائدہ ہو. اپنے فائدے کے خاطر آپ دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی کہ تو میرا اس میں فائدہ ہے. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ آدمی نہ خدا پر عقیدہ رکھے، نہ آخرت پر عقیدہ رکھے، نہ حرام و حلال پر عقیدہ رکھے، نہ کوئی حق و باطل پر عقیدہ رکھے، نہ کوئی جائز ناجائز اور حق و باطل اور سفید اور سیاہ کے فرق کو وہ سرے سے مانے نا، تو جانور ہو گیا، انسان تو نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے اس سے کیا ہے کہ وہ دوسرے کو نقصان، مجھے تو فائدہ ہے. تو یہ کوئی انسانیت کی بات بھی نہیں ہے. اور بغیر اس کے کہ اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہو، وہ یہ تو ہو گئی بنیادی اس کا لفظی ترجمہ. اب یہ جو ہے نا لا ضرر ولا ضرار، صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، بلکہ اس کے دوسرے پہلو جو ہے نا اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا. یعنی صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دوسرے پہلو کو کہ مومن صرف وہ نہیں ہے کہ دوسرے کے ضرر سے اپنے آپ کو بچائے، یہ تو بالکل وہ آخری درجہ ہے، اس سے آگے جائے گا تو سر سے ایمان ہی نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے والا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند کر دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ تم اس کو ضرر نہ پہنچاؤ، بلکہ اسے فائدہ دو. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کر دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے تم عزت پسند کرتے ہو، دوسرے کو عزت دو. اپنے لیے اچھی بات، اچھے اخلاق پسند کرتے ہو، میرے ساتھ کوئی اچھے اخلاق سے، اچھے انداز سے پیش ہو، تم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ. مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے کوئی اذیت نہ دے تو تم بھی کسی کو اذیت نہ دو. مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے عزت دے تو تم بھی دوسرے کو عزت. مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے میرا حق دیا جائے تو تم بھی دوسرے کا حق دو. تو وہ بنیادی باتیں پہلے سے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے. سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے لیے جو باب قائم کیا گیا ہے اس باب کا عنوان ہے کہ باب من بنا فی حقہ ما یضر جارہ. یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ ایک آدمی نے اپنے حق میں وہ کام کیا
اپنی ملکیت میں وہ تصرف کیا کہ وہ دوسرے کو تکلیف دینے والا تھا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ میرا حق ہے، یہ میں سمجھے یہ میری زمین ہے اور وہ آپ کی زمین ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے. میں اس گھر کے اندر کوئی ایسا تصرف کرتا ہوں کہ جو آپ کو تکلیف پہنچانے والا ہو. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ زور سے مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز چلاتا ہوں جو بہت تیز، مثلا مثال کے طور پر میں یہاں پہ وہ آٹے چکی والی مشین چلاتا ہوں، یا کوئی ایسی چیز چلاتا ہوں جو آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرنے والا ہو، آپ کے آرام کو ڈسٹرب کرنے والا ہو، اور آپ مجھے کہنے کہ یہ آپ، اور میں کہوں کہ نہیں یہ تو میرا اپنا گھر ہے مجھے، تو آپ جا کر باقاعدہ عدالت جا سکتے ہیں، اور عدالت آپ کی دہائی سن سکتی ہے اور سنتی ہے، اور آپ کو اور مجھے روک سکتی ہے کہ بھئی تمہارا گھر ہے لیکن تم اپنے گھر میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ہو جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والا ہو. اسی وجہ سے ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے، لیکن اس حدیث پر لوگوں نے کلام کیا ہے، چلو اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کیا ضرورت ہے اس کی، لوگوں نے کلام کیا ہے. لیکن ایک دوسری بات ہے، اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر یہ میرا گھر ہے اور اس کے آگے آپ کا گھر ہے، اور یہ دیوار بھی میری ہے، اور آپ اپنے گھر آپ اس دیوار کے اوپر مطلب ہے کہ آپ یہیں پہ تعمیر یا کمرہ بناتے ہیں، اور میری دیوار کے اوپر ایک شاہتیر رکھتے ہیں، ایک لکڑی رکھ دیتے ہیں، اور میں آپ کو منع کرتا ہوں. اب اس سے مجھے کیا نقصان ہے؟ اگر مجھے اس سے نقصان ہو تو میں آپ کو منع کر سکتا ہوں، لیکن اگر اس سے مجھے نقصان نہ ہو تو کسی ایسے تصرف سے میں آپ کو نہیں روک سکتا جس میں مجھے نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ادھر سے آپ اس میں کیل ٹھونکتے ہیں اور یہ کرتے ہیں فلاں کا، جس سے دیوار گرنے کا خطرہ ہو، جس سے کوئی آپ اسی دیوار کے ساتھ ہی کوئی کنواں کھودتے ہیں جس سے میری دیوار گرنے، تو میں آپ کو منع کر سکتا ہوں. لیکن اگر مجھے اس میں تکلیف نہیں ہے، اگر آپ کو اس میں تکلیف نہیں ہے تو پھر اس میں. لیکن اگر کوئی ایسا کام میں کر لوں جس سے آپ کو تکلیف ہو تو آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے منع کر دیں اس بات سے. اس کی تو بے شمار ہمارے اس زمانے کے اندر تو اس کی تو بے شمار مثالیں آپ دے سکتے ہیں. پہلے ایک طرف بات رکھتے ہیں، مثال کے طور پر لا ضرر ولا ضرار، آج اس کو سیاست کے میدان میں آپ اس کو کیسے اپلائی کریں گے؟ ایک حکومت مثال کے طور پر امریکہ کی حکومت ہے، وہ دیکھتی ہے کہ بھئی افغانستان سے مجھے خطرہ ہے، شاید ہی افغانستان کے لوگ ایسا کر لیں، ایران سے مجھے خطرہ ہے، ایران والا ایٹم بم بنائیں گے تو شاید مجھ پر چلائیں گے، تو میں ان پر پابندیاں لگاتا ہوں. جی شریعت میں یہ چیز غلط ہے. ایک موہوم خطرے کی بنیاد پر آپ کسی کے اوپر حقیقی مطلب یہ ہے کہ پابندی لگاتے ہیں، یا حقیقی طور پر اس نے آپ کو ابھی وہ موہوم نقصان بھی نہیں پہنچایا، لیکن آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اور آپ اسے حقیقی نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ صرف اس لیے آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ آپ کے پاس قوت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائٹ از رائٹ والی بات ہو گئی کہ قوت ہی حق ہے. اس کے پاس قوت نہیں ہے لہٰذا وہ باطل پر ہے، اور تمہارے پاس قوت ہے تم حق پر ہو. اب دیکھیں نا، اسرائیل غزے والوں کو کیوں نقصان ہو، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. بھائی تم انہوں جو نقصان پہنچا رہے ہو، یہ اس بات کی دلیل بن سکتی ہے؟ انہوں نے آپ سے اپنا حق مانگا، آپ نے حق 70-75 سال میں نہیں دیا، اور حق مانگنے پر آپ نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ وہ ناقابل بیان ہے. اب انہوں نے صرف ایک حملہ کیا اور اس کے اپنا بدلہ لینا چاہا، وہ بھی 1000 میں سے 1/1000 سمجھے اس کو. کتنا بدلہ لیا انہوں نے 7 اکتوبر میں، کتنا بدلہ لیا؟ اب آپ اس کو بنیاد بناتے ہیں اور پورے قوم کو اس کی نسل کشی کرتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ چیزیں اسلام، میں سیاست میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اسلام کو صرف بس محدود معنی میں لیتے ہیں نا، صرف ہمسایہ کے معاملے میں، اور کہتے ہیں کہ نہیں اسے طلاق، نہیں، ان ساری چیزوں سے اس کا تعلق ہے. آپ دیکھیں نا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتبینوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ کس معاملے میں ہوا؟ ایک قوم کے بارے میں ایک اطلاع آئی کہ وہ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، تو فتبینوا،
تم معلومات کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو کہ واقعی ایسا ہے، انہوں نے ویسے ہی تیاری کی ہے، ویسے ہی انہوں نے انکار کیا۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، انجانے میں آپ کسی قوم کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہ ہوگا، پھر تمہیں پشیمانی ہوگی۔ تو صرف موہوم خطرے کی بنیاد پر کسی قوم کے خلاف اقدام کرنا، قدم اٹھانا، کوئی عمل کرنا، کوئی تدبیر کرنا، کوئی ان کو جواب دینا، کوئی ان کے خلاف اٹھنا، کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنا غلط ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، اسلام اس طرح کی بات کا قائل نہیں ہے۔ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین کو، گھریلو لوگوں کو، گھروں کو برباد کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ بھی کر لیں، نہیں، ہم تو لڑنے والوں کے خلاف لڑیں گے۔ یہ تو ان کی بدطینتی ہے، یہ تو ان کا ظلم ہے، ان کی جہالت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ناکامی ہے کہ وہ مجاہد خلاف لڑنے کی بجائے وہ خواتین کے خلاف لڑتے ہیں، وہ گھروں کو برباد کرتے ہیں، وہ پرامن لوگوں کے خلاف اسلحے کا استعمال، بارود کا استعمال، بموں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لا ضرر ولا ضرار، ہم کسی فرقے یا کسی دشمن کے رد عمل کے نتیجے میں اپنی سوچ نہیں بنائیں گے کہ چونکہ وہ ایسا کرتے ہیں لہذا ہم تو پابند ہیں، ہمیں تو بنایا ایک نظام دیا ہے اللہ واللہ کے رسول نے، ہمارے ہاتھ تو اس میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نظام بنانے والے نہیں ہیں، وہ نظام جو بنایا ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کو نافذ کرنے والے ہیں، ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہم کسی کے رد عمل میں کوئی نظام بنانے والے نہیں ہیں کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا تبدیل کرے تو ہم بھی اپنی رائے تبدیل کریں۔ ہماری باتیں وہ تبدیل کرنے والے نہیں ہیں، ہم تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے، یہی بنیادی چیز۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری باتوں کی طرف، وہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو لوگ اس طرح کی تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا کتنے، مثلا آپ شہروں کے اندر دیکھیں، دیہاتوں کے اندر دیکھیں، ہمسایوں کے اندر دیکھیں، ایک ہمسایہ جو ہے وہ پہلے تو ہمسایہ کی بجائے پھر میں شہری جو سماجی باتیں، مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ جو آئس کریم بیچنے والے ہوتے ہیں یا سبزی بیچنے والے ہوتے ہیں اور انہوں نے اسپیکر لگائے ہوتے ہیں اور اسپیکر میں چیخیں مارتے ہیں، اور سبزی خریدو اور یہ گاجر اور مولی آ گئی ہے اور فلان آ گیا ہے، اور اللہ کا خوف کرو یار، کسی کے سونے کا وقت ہوگا، کسی کے آرام کا وقت ہوگا، کسی کے مطالعے کا وقت ہوگا۔ اسی طرح یہ گرمیوں میں یہ آئس کریم والے کتنی ٹنگ وہ اتنی، کئی دفعہ میں نے پچھلے 2-4 سال پہلے کی بات ہے، میں نے میئر کو خط لکھا، میں نے کہا یار پورا لمبا وہ میں نے کہ یہ کیا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ آ کر میرے گھر کے سامنے کھڑا ہو اور اسپیکر میں چیخیں مارنا شروع کر دے، تو جب ان کی چیخیں ختم ہوگی تب میں اپنا کام شروع کروں گا، ورنہ میں ان کی چیخیں سنوں گا، یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں حیدرآباد میں رہتا ہوں یا میں ریگی میں رہتا ہوں، اور کسی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پولیس نے تو قوانین بنا لیے، جگہ جگہ پہ لکھے ہے کہ اسپیکر کا استعمال، لیکن وہ مطلب ہے کہ اس پہ صرف لکھنے سے تو کوئی نہیں ہوتا نا، اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کے گھر کے سامنے پانی پھینک دیتا ہے، اسی طرح کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی کے گھر سے اسی طرح پانی کا نلکا کھلا ہوا ہے اور وہ راستے میں بہتا ہے، کوئی پیدل، میرا بچہ مجھے بار بار شکایت کرتا ہے، ابو میں اس راستے سے پیدل کیسے جاؤں اپنے گھر، یا تو میں جا نہیں سکتا، تو اتنے دور سے چکر کاٹ کر میں اپنے گھر آ جاؤں، سیدھے راستے سے تو میں اس لیے کہ اس گھر سے جو پانی بہتا ہے یہاں پہ، آپ نے کتا پالا ہوا ہے، وہ کتا ادھر پہ دروازے کے سامنے کھڑا ہے، بچے وہاں سے نہیں گزر سکتے، گزرتے ہیں تو بچے ڈرتے ہیں، جائیں بچے ڈرتے ہیں۔ تو یہ لا ضرر ولا ضرار، اس میں ایک چیز نہیں ہے، میں نے کئی چیزیں اس میں ویسے دیکھیں نا، فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے گندم وہ کرتا ہے نا، ترش کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں اچھا وہ بلکئی ہے نا، وہ جو ہوتا ہے نا گندم کی جو دھنائی ہوتی ہے، دھنائی کہنے سمجھے اس کو، تو اس کی گرد و غبار ہوتی ہے، جب تھریشر چلتے ہیں نا تو
اور اس کا وہ بھوسے والا جو منہ ہے وہ کسی کی طرف ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی سانس نہیں لے سکتا. گھر کی طرف اس کا منہ ہو تو سارا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس میں سارے بھوسے بھر جاتے ہیں، دھوڑ بھر جاتی ہے، گرد و غبار بھر جاتا ہے. مجھے حق ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ نہیں اس کا منہ اس طرف کر دو، اگرچہ تم اپنے ہی جگہ پہ کھڑے ہو اور اپنے ہی زمین پر کھڑے ہو، لیکن مجھے حق ہے کہ مگر یار میرا گھر تو چھوڑے، میرے باغ سے بھی اپنے اس کو ادھر کر دو اس کو. ہاں جی، مجھے اس کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے. ایسے وقت میں اس کو چلاؤ جو میرے لیے اس کو وہ تکلیف دہ نہ ہو. وہ نہ دن کو دیکھتے ہیں، نہ رات کو دیکھتے ہیں، نہ موسم کو دیکھتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ کئی مثالیں ہیں ان چیزوں کی. ہاں، یہ تو دوسری مثال میں نے دی. اس کے علاوہ کئی مثالیں ایسے راستوں میں لوگ پانی چھوڑتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں. راستہ ہے وہیں پہ آپ نے مطلب ہے کہ ملبہ جمع کیا ہوا ہے، اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، فلان چیز، اور آپ نے راستے کا خیال نہیں رکھا، وہاں سے لوگ گزر نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا، شہروں میں کیسا ہوتا ہے؟ یہ جو سیلاب آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ سیلاب تو آتے ہیں چلو بارش ہو جاتی ہے، لیکن گھروں میں پانی کیوں؟ اس لیے کہ ندی نالے جو ہے وہ بھر چکے ہوتے ہیں. پہلے غلطی لوگ لا ضرر ولا ضرار کے خلاف یہ کرتے ہیں کہ سارا گند سارا کچرا ڈال کر وہاں پہ ندی نالوں کے راستوں میں پانی کے بہاؤ کے راستے میں ڈالتے ہیں، پانی کے بہاؤ کے راستے میں. بلکہ کچھ لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں، مجھے یاد ہے کئی جگہوں پر ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہمارے ہمسائے کچرے کا تھیلا ڈال کر ہمارے دروازے کے ساتھ رکھتے تھے تنگ کرنے کے لیے. خدا کا خوف کرو یار، ہمارا گھر تو گندگی کا ڈھیر نہیں ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. کسی جگہ سے کچرا اٹھا کر اپنے گھر سے نکال کر ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ ایک تکلیف دینا ہے ضرور. یہ جو شہروں میں، خاص کر کراچی کے شہر میں، یہ گھروں میں پانی کیوں داخل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ندی نالے ہوتے ہیں وہ ندی نالیوں کو ایک تو حکومت صاف نہیں کرتی، بلدیہ والے تو اس کو صاف نہیں کرتے. لوگ کچرے ڈال کر وہیں پہ پھینکتے ہیں تو پانی کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو جب پانی آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ آگے راستے کا آگے جانے کا راستہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس کا وہ جو ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے نا. اچھا، وہ گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. گندگی کے اور کچرے کا اس کے پھینکنے کی بھی ایک جگہ ہونی چاہیے. آپ عام انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں جن کے گھر برباد ہو گئے، جن لوگوں کو مطلب کوئی اور جو لوگ مر گئے، ڈوب گئے، کیا ہوا وہ سب کے وہ ذمہ دار ہیں. حکومت بھی ذمہ دار ہے، بلدیہ والے بھی ذمہ دار ہیں، اور وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو وہاں پہ جا کر. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے لا ضرر ولا ضرار میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہسن یا پیاز کھاؤ تو مسجد میں نہ آؤ، بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لا ضرر ولا ضرار. اب تم مسجد میں کیوں آتے ہو جبکہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے چھوٹے بچے جو آپ کی بات کو نہیں سمجھتے اور آپ اس کو مسجد لے آتے ہیں، ایسے ہونہار سمجھدار بچے ہوں تو ان کو تو مسجد میں لانا چاہیے، لیکن مسجد میں لانے سے پہلے ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا بس مسجد میں شور نہ کرنا، اس طرح کرنا، سیکھنا لوگوں سے. لیکن اگر وہ اس طرح سمجھتی نہیں ہے بات اور آپ ان کو مسجد لے آئے، کہتے ہیں کہ بچوں کو مسجد لانا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو مسجد لانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا. اسی لیے لانا ٹھیک ہے کہ وہ سیکھ جائے. اگر وہ سیکھنے کے اہل ہی نہیں ہے، قابل ہی نہیں ہے، بس وہ صرف روتے ہی رہتے ہیں یا چیخیں مارتے ہیں، یا نماز لوگ پڑھتے ہیں اور وہ آگے سے گزرتے ہیں وہاں پہ. عرب میں نے ایک ملک میں دیکھا، پچھلے سے پچھلا سال میں گیا تھا، وہیں پہ تو وہ امام استاد کا جو بیٹا ہوتا تھا نا، ہم تراویح پڑھتے تھے، وہ وہاں پہ فٹ بال کھیلتا تھا مسجد میں اور لوگوں کے سبوں کے سامنے. اور میں سمجھتا تھا کہ اب یہ جو نماز سے سلام پھیرے گا نا تو کچھ غصہ تو کرے گا، وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. اب میں ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ میں تو ایک دو تپڑ لگاؤں. پھر میں نے کہا یار مسافر آدمی ہوں، ایک تمہارے تپڑ سے اگر وہ مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مر نہیں جائے گا تو کان تو پھٹ جائیں گے. تو آپ خاموش رہیں گے اور کیا کریں گے؟ تو لا ضرر ولا ضرار. مسجد میں اسی طرح، حتیٰ کہ مسجد میں اسپیکر، مسجد کے اندر نماز لوگ پڑھتے ہیں، یہ زور زور سے تلاوت کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ آپ زور زور سے تلاوت نہ کریں.
وہ تبلیغی جماعت والے آ کر وہاں پہ اپنی گردان شروع کر دیتے ہیں، ابھی لوگ نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، نہیں پڑھ چکے، نماز سے فارغ نہیں ہوتے، اور یہ شروع ہو جاتے ہیں، قصے کہانیاں شروع کرتے ہیں۔ تو لا ضرر ولا ضرار، یہ تو ضرر ہے نا، تم دوسرے لوگوں کی نماز خراب کرتے ہو، مسجد میں زور زور سے بولتے ہو۔ مسجد میں زور زور سے اتنا بولتے ہیں، کچھ مقررین مسجد میں اتنی تقریر کرتے ہیں نا کہ سامنے 10 آدمی بھی نہیں ہوتے، وہ اتنے زور سے بولتے ہیں کہ پتہ نہیں، اور سپیکر بھی اتنی لگائی ہوتی ہے کہ پورے محلے میں سنائی ہوتی ہے۔ میں تو اس کا قائل ہوں کہ نماز کے لیے اذان بھی اتنی زور سے کی جائے کہ جتنی اس محلے کے لوگ اسے سنیں۔ اگر شہر ہے اور ہر محلے کی مسجد میں سپیکر ہے، اور ہر سپیکر والے نے بالکل آخری ڈگریوں پر اپنی سپیکر کو چلایا، تو اتنی چیخیں ہوتی ہیں، پھر وہیں پہ درس ہوتے ہیں، اور ہر مدرس جو ہے وہ مثلا رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب جو ہے نا، وہ درس میں مسجد میں درس دیتا ہے اسپیکر، اور اسپیکر میں نہ دو یار، وہ جو تمہارے سامنے ہے ان کو سمجھاؤ، بس یہ کافی ہے۔ باہر لوگ آپ کی درس نہیں سنتے، صرف آپ اس وجہ سے اسپیکر میں درس دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ایک فلان فرقے کا جو آدمی ہوں، میں درس دیتا رہوں۔ پھر وہ ختم ہو جاتا ہے 2-3 گھنٹے میں، تو دوسرا شروع ہوتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا شروع ہوتا ہے۔ بس یار یہ لوگ پاگل ہو جائیں گے، ان کو تم اسلام سے مطلب ہے کہ بھگاتے ہو، اسلام سے متنفر کرتے ہو۔ تو لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار۔ اسی طرح ساس بہو کی باتیں ہیں، ساس بہو کو تکلیف دیتی ہے، بہو ساس کو تکلیف دیتی ہے، نندے بھی بھاوج کو اور بھاوج نندوں کو، خواہ مخواہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں گھر میں کہ دوسرے کو تکلیف ہو، کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان کے مزاج ہوتا ہے، کبھی ساس کا مزاج ایسا ہوتا ہے، کبھی بہو کا مزاج ایسا ہوتا ہے، کبھی دوسرے کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواہ مخواہ کوئی ایسی حرکت کر لے کہ دوسرے کو اس کو تکلیف ہو جائے۔ تو یہ کوئی اسلامی طریقہ تو نہیں ہے، اس کی مثالیں بھی شمار ہو سکتی ہے آپ جی۔ اسی طرح آپ میڈیکل کے شعبے میں لے لیں، لا ضرر ولا ضرار۔ آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کوئی مثال کے طور پر ایک ٹیسٹ کی اسے ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو جا کر وہ ٹیسٹ کرا دیں، اس ٹیسٹ میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مریض کو دیکھ لیں تو ہم تو میڈیکل کے حوالے سے لے مین ہیں نا، ہم تو اس میدان کے لوگ نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں نہیں اس کے لیے بھی تم یہ کر لو، وہ کر لو، وہ خدا کا خوف کرو یار، تم نے کچھ سیکھا بھی ہے یا لیبارٹری کے بغیر تم نے 5-6 سال 8 سال جو تم نے گزارے ہیں تو دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے علم کی بنیاد پر کسی مرض کی تشخیص نہیں کر سکتے۔ پہلے تو آپ اپنے علم کی بنیاد پر مرض کی تشخیص کر لیں، اگر اپنے علم کی بنیاد پر نہ کر سکے تو بالآخر پھر یہ طریقہ ہے کہ چلو لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا جائے۔ اب لیبارٹری سے ٹیسٹ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو تالا لگائیں اور اپنے علم کی بنیاد پر کوئی مرض کی تشخیص کا کوئی انتظام ہی نہ کرے۔ پرانے زمانے میں لوگ نبض سے کتنے کام معلوم کرتے تھے، آج کل بیچارے کچھ بھی نہیں، اور کہتے ہیں اس میں کیا ہے، اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ تیز چلتا ہے کہ کم چلتا ہے، کبھی رک بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی مطلب ہوگا، اتنا تو عام آدمی جانتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے ٹیسٹ لکھوانا، بغیر ضرورت کے دوا لکھوانا، لا ضرر ولا ضرار، اس کے بوجھ پر، اس کے جیب پر آپ کتنا بوجھ ڈالتے ہیں؟ کیوں ڈالتے ہیں؟ بلا ضرورت ڈالتے ہیں، کیونکہ تم نے فارماسیوٹیکل کمپنی والوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ آپ کی دوا نکالوں گا، تو وہ دوا کی تو اس کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ شاید اس کے لیے مضر ہو، کئی چیزیں اس کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت بڑے صاحب تھے، چلو ایک سرکاری کالج کے، اس کے بارے میں کیس بنا تھا، اس نے دوا کی ایک فیکٹری بنائی تھی اور اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی تھی کہ جب عدالت میں اس کے خلاف وہ بات ہوئی تو اس نے کہا میں نے تو اس میں ایسی چیز ڈالی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا، میں نے تو ایسی چیز ڈالی ہے۔ مثلا آپ نے مثال کے طور پر اس میں آٹا ڈالا ہے، تو آپ کہیں گے کہ آٹے سے مریض کو نقصان تو نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے، فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن نقصان تو بھی نہیں۔ وہ عدالت میں کہتا ہے، ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہے، وہ عدالت میں کہتا ہے کہ میں نے جو جعلی دوائیں بنائی ہیں نا، اس میں جعلی دوائیں مریض کو نقصان نہیں ہوتا اس کے، بھائی خدا کا خوف کرو، تم اس کو اس ہزاروں روپوں میں اس کو بیچتے ہو، یہ نقصان نہیں ہے، اس کے جیب پر جو تم نے ڈاکہ ڈالا ہے نقصان نہیں ہے،
بلا ضرورت تم نے اس کو ایک چیز دی، وہ نقصان نہیں ہے۔ تو کتنی چیزیں ہیں، مثال میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں صرف ایک طبقے کی بات کرتا ہوں، بے شمار لوگ ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات، لا ضرر ولا ضرار۔ اس مولوی صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو فرقوں کی تعلیم دیتا ہوں، یہ ضرر نہیں ہے، تم اسلام کیوں نہیں سمجھاتے ہو؟ تم کہتے تو یہ ہو کہ میں تمہیں اسلام سمجھا رہا ہوں، تم وہ سمجھا رہے ہو فرقہ، تم سمجھا رہے ہو شخصیت پرستی، اسلام کی بات کیوں نہیں سمجھاتے ہو؟ تم پیر ہو، تم مرشد ہو، لوگ تمہارے پاس آتے ہیں وظیفہ دے دو، تم اس کو پتہ نہیں کیا کیا لکھا کر دیتے ہو، وظیفہ دے دو، کہتے ہو قرآن پڑھو نا، قرآن بڑا وظیفہ ہے نا، نماز پڑھو نا، حقوق العباد ادا کرو نا، اللہ کی صحیح بندگی کرو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا کمی ہے، قرآن میں کیا نقصان ہے؟ تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ہدایت کے لیے، آپ اس کو کسی دوسرے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے غالباً، کہ کبرت خیانتاً، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم کسی آدمی کے سامنے کوئی بات کہہ دو، وہ تو تمہیں سچ مانے اور تمہیں پتہ ہو کہ تم نے اسے جھوٹ بولا، وہ تو تمہاری حیثیت کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی یا کوئی اچھی رہنمائی کی، ٹھیک ہے، اور درست بات کی، سچ بات کی، لیکن تم خود جانتے ہو کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، تو اس سے بڑھ کر خیانت کیا ہوگی؟ تو یہ باتیں ذہن میں رہے، لا ضرر ولا ضرار، سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ راستوں میں بیٹھتے ہیں بلا ضرورت، گھروں کے راستوں میں جہاں پہ خواتین گزرتی ہیں، اب آپ نے گھر کے سامنے مثال کے طور پر ایک ڈیرا جما دیا ہے، وہیں پہ کھڑے ہو کر کبھی سگریٹ پیتے ہیں، کبھی نسوار پہنتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، اور راستے سے لوگ گزرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے تو بعض لوگوں کی عجیب عجیب عادتیں ہوتی ہیں، راستوں میں پیشاب کرتے ہیں، راستوں میں پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، وہیں سے لوگ گزرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو یعنی شریعت جو ہے لا ضرر ولا ضرار عام چھوڑ دیا، جہاں پہ بھی ضرر اور ضرار کی بات ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ گلی کوچہ ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ ریاست ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ تعلیمی نظام ہو، چاہے وہ مطلب یہ ہے کہ اسپتال ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، لا ضرر ولا ضرار۔ مدرسوں کی بات بھی یاد آ گئی، مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، استاد ان کو مارتا، قاری صاحب کے سامنے آ جاؤ نا، ڈر 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 ڈر، خدا کا خوف کرو، کیوں مارتے ہو؟ کہتے استادوں نے بھی ہمیں مارا۔ بھائی تو جا کر اپنے استاد کو مارو۔ استاد، میں یہ نہیں کہتا کہ استاد کو مارنا چاہیے، لیکن یہ کون سی بات ہوئی نا، تم استاد کو نہیں مار سکتے، اس نے تمہیں بلا وجہ مارا، تو تم اپنے شاگرد کو بلا وجہ، ایک آدمی نے تمہاری جوتی چوری کر دی تو تم جا کر دوسرے آدمی کی جوتی چوری کر دو، کہتے ہیں میری جوتے بھی کسی نے چوری کر دیے۔ تو لا ضرر ولا ضرار۔ استاد کو چاہیے کہ شاگرد کو تکلیف نہ دے، شاگرد کو چاہیے کہ استاد کو تکلیف نہ دے۔ یہ بھی ضرر اور ضرار ہے کہ آپ شاگرد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، آپ اپنے ساتھی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں لوگ مثال کے طور پر، اور آپ اپنی حرکتیں اور اپنی ادائیں اور اپنے انداز ایسے اختیار کرتے ہیں کہ ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے اکثر تکلیف اس بات سے ہوتی ہے، کبھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کرسی ساتھ ہوتی ہے، تو ایک آدمی اپنے کرسی پہ اسی طرح ہلتا رہتا ہے۔ بھائی ہلو تو جا کر گھر میں ہلو، اکیلے جا کر کسی جگہ پہ بیٹھو تو وہاں پہ ہلتے رہو۔ آپ کے ہلنے سے میری کرسی بھی ہل رہی ہے۔ کبھی پیچھے کرسی والا وہ اسی طرح کرتا ہے، بھائی تمہاری کرسی پیچھے سے ہلتی ہو، کیوں نا اس طرح کیوں کرتے ہو؟ مسجد میں ایسا ہوتا ہے، مسجد میں لوگوں کو سمجھایا ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں وہ بالکل برابر کر کے رکھو، وہ اسی طرح کرتے ہو، پاؤں اسی طرح تمہارا۔ بھائی خدا کا خوف کرو یار، یہ تم کیا کرتے ہو؟ جھولا ہے کی طرح۔ بھائی اسکنوا فی الصلاۃ، بھائی نماز میں آرام سے سکون کے ساتھ کھڑے ہوتا، ہم قرات سنیں۔ آپ خواہ ہماری توجہ کو، خود تو تمہاری توجہ خراب ہے، ہماری توجہ بھی برباد کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو عمل جو ہے 2 ہاتھوں کو محتاج ہو یا 3 دفعہ کیا جائے اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کے خلاف ہم اب نماز میں تو توجہ ہے نا، اب فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع چاہیے۔
اب یہ خشوع کے خلاف ہے، تو آپ کسی حنفی کو دکھانے کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں، یہ اسی لیے دکھانے کے لیے کہ تمہارے نزدیک تو میری نماز فاسد ہے اور میں تو کر رہا ہوں۔ اب خدا کا خوف کرو یار، تم نماز میرے سمجھانے کے لیے پڑھتے ہو یا خدا کی رضا کے لیے پڑھتے ہو؟ تو میری نماز کیوں خراب کرتے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک چیز نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ لا ضرر ولا ضرار صرف ایک شعبے، ایک فرقے، ایک طبقے، ایک ماحول، ایک خاص اس کے مطابق نہیں ہے، صرف اس کے لیے خاص نہیں ہے۔ لا ضرر ولا ضرار چھوٹی بات سے لے کر بڑی بات تک، اور گھر کے انفرادی معاملے سے لے کر پورے ملک کے اور پوری دنیا کے عام معاملات تک، یہ ساری چیزیں یہ جو ہے نا یہ لا ضرر ولا ضرار میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ نسوار بھی اس میں شامل ہے کہ آپ ہمارے قریب بیٹھے پھو پھو جگہ جگہ پہ تھوکتے ہیں۔ سگریٹ بھی اس میں شامل ہے کہ تم جگہ، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تم یہاں پہ سگریٹ سلگاتے ہو، بھائی اس کی بدبو میرے لیے نقصان دہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے بدبو آ جائے، تم کیوں یہ کام کرتے ہو؟ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار۔ تو کچھ اس طرح کی حرکتیں ہوں، کچھ اس طرح کا رویہ ہو، کچھ اس طرح کا عمل ہو، کچھ اس طرح کے کوئی کام ہو، سب اس لا ضرر ولا ضرار میں، اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔